تو پہلے تہجد پڑھ لیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو تہجد پڑھے گا وہ بے حساب جنت میں جائے، انشاءاللہ اس کا حساب نہیں ہوگا۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو ہم نہیں سال بھر پڑھ پاتے ہیں اولیاء اللہ کی طرح، تو کم از کم مہینہ بھر تو پڑھ لیں۔ اور 2 رکعت کے لیے کتنا 2 منٹ لگتا ہے، 2 سے 3 منٹ لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ گڑ گڑا لیجئے، دعا کر لیجئے، کیونکہ وہ وقت خصوصی دعاؤں کی قبولیت کا وقت، جو مانگتے ہیں ملتا ہے۔ یوں تو رمضان شریف کے علاوہ بھی وہ رات کا آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن جب رمضان شریف آتا ہے تو پھر اس میں اور خصوصیت آ جاتی ہے۔ ایک یہ چیز، دوسری یہ چیز کوشش کیجئے کہ رمضان شریف میں کم سونے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں کے لیے سیزن رہتا ہے سونے کا، اگر فجر میں آپ سوتے ہیں تو آپ ظہر میں اٹھ جائیے، لوگ عصر تک سوتے رہتے ہیں، اس لیے کہ روزے کا مقصد ہے بھوک اور پیاس کا احساس۔ اب آپ کو بھوک ہی نہیں، آپ سحری کر کے پیٹ بھر کے سو رہے، اور پھر اس کے بعد افطار سے پہلے اٹھے، پھر ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، اس سے پوچھے، کچھ گیم کھیل لیا، کچھ واٹس ایپ چیک کر لیا، کچھ فیس بک دیکھ لیا، ہو گئی مغرب۔ آپ بتائیں یہ کیا روزہ؟ ابھی میں نے مغرب میں لوگوں سے یہی کہا کہ جو روزہ آپ کو مسجد تک نہ لا سکے گا، وہ روزہ آپ کو جنت میں کیا لے جائے گا؟ وہ تھوڑا سا روزہ اب تک آپ نے اپنی مرضی سے رکھا ہے، ذرا اللہ رسول کی مرضی والا روزہ بھی ایک مرتبہ رکھ کے دیکھ لیں، تو اس کی برکت آپ زندگی بھر محسوس کریں۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ سب لوگ اس تصور سے اس رمضان شریف کو گزاریں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہے۔ اللہ آپ سب کو، ہم کو بار بار نصیب کرے، لیکن اس تصور میں جاتا کیا ہے؟ ویسے بھی بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے تھے سمجھتے تھے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز، تو جس نماز کو آپ آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کی لذت ہی کچھ اور رہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان شریف اس تصور سے گزارے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری ماہ رمضان، ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے۔ تو اس میں صحابہ کرام تو بستر باندھ کے رکھ دیتے تھے، صحابہ بستر باندھتے تھے کہ سونا نہیں ہے، بس اتنا ہی سونا ہے جتنا صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، باقی جگتے رہنا۔ اور ویسے بھی جاگنا زندگی ہے اور سونا موت ہے۔ اس قوم نے جب سے سونا شروع کر دیا ہے، یہ قوم ماری ہی جا رہی۔ جب تک یہ قوم جگتی رہتی تھی اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت عروج عطا کیا، کوئی مارتا نہیں تھا۔ سو رہے ہیں اور سونا موت سے قریب ہے۔ پھر اس کے بعد 4 چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہے، اس پر غور فرمانا۔ یہ حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا یہ رمضان شریف کے 4 اعمال ہیں۔ نمبر 1، اور سب کے لیے آسان ہے، کسان ہو، لوم مزدور ہو، سائزنگ مزدور ہو، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، غیرہ، سب کے لیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان شریف میں 4 چیزیں کثرت سے کرو۔ نمبر 1، پہلا کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا کلمہ کثرت سے، سب کو یاد ہے، کثرت سے پڑھیں، اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو استغفار یاد ہو، بہت لمبا چوڑا نہ یاد ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہے۔ یہ 2 عمل ہو گئے۔ پھر 2 عمل دعا سے تعلق رکھتے ہیں، فرمایا جنت کا سوال کرو، رمضان شریف میں کثرت سے جنت مانگو۔ اس میں تھوڑا عشق کی بات اور ایڈ کر لیں،
جنت تو سب کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ میں عشق کی بات اور ایڈ کر لیں. جب اتنی بڑی بارگاہ سے مانگ رہے تو پھر کچھ بڑا مانگیں. حالانکہ جنت بھی بڑی چیز ہے، لیکن جنت ہی نہ مانگے بلکہ جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ مانگے. ان کے ساتھ جنت چاہیے، ان کے پڑوس میں، اور ملے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تھا وہ بڑھیا سے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے، تو بڑھیا نے کہا میں جانتی ہوں لیکن شرط ہے کہ آپ کے ساتھ جنت چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ تو جنت مانگ لے اتنا کافی ہے، میرے ساتھ جنت. نبی تو نبی ہے. تو جبریل تشریف ہے، کہا دے مانگتی ہے تو دے دیجیے، کیا جاتا ہے، اس کے کرم میں کمی کہاں ہے، وہ تو مانگتے تو دے دیں. تو جب بڑھیا مزار یوسف بتا کر حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جا سکتی ہے، تو اگر آپ ماہ رمضان شریف کی قدر کر کے رسول اللہ کے ساتھ چلے جائیں تو پھر کوئی بعید نہیں. تو حضور کے پڑوس میں مانگے. حضور بڑی بارگاہ ہے تو بڑی بات ہو. اور یوں بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا، اللہ کے یہاں ہمیشہ بڑی ہی مانگنا چاہیے، اس لیے کہ بارگاہ بڑی ہے. ہمیشہ وہاں سے بڑا مانگا کرو، بڑی چیز مانگا کرو، اور دینے والا یقین سے مانگا کرو، اس پہ یقین ہے. تو پہلی چیز کلمہ طیبہ، دوسری چیز استغفار، تیسری چیز جنت کا سوال، اور وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ ان کے پڑوس میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگو. اس کا وہ دعا سن لیں، اللہم اجرنا من النار. کیا پڑھے؟ اللہم اجرنا من النار. رمضان پڑھتے رہیے. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ کہہ لے اللہم اجرنا من النار، انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا مغرب کی نماز کی. اور رمضان شریف میں کثرت 4 اعمال ہے، درود شریف، استغفار، اور جنت کا سوال، اور جہنم سے اللہ کی پناہ. اور پھر کثرت سے تو درود شریف پڑھتے ہی رہی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تراویح بھی روز پڑھیے. 2 دن 3 دن پڑھ کے لوگ کم ہونے لگتے ہیں اور حضرت پیر درد کر رہے ہیں. جو قوم اب اللہ کے نام پر 1 مہینے میں روزانہ 1 گھنٹہ نہ کھڑی رہ سکے، حالانکہ مسجد کے باہر بھنکس کرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ کھڑے رہیں گے، مسجد کے اندر نہیں کھڑے رہ سکے. اور کہتے ہیں شیطان بہکاتا ہے، تو شیطان بھی تو اندر ہو گیا، اب کون بہکا رہا ہے؟ تو کیا انسان خود شیطان نہیں بن گیا؟ اللہ کی پناہ، اللہ رحم و کرم فرمائے. ایک بات پھر اس سلسلے میں اور سن لے تو درس شروع کروں. افطار کے وقت تو دعا کا خاص اہتمام کریں کہ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اس پہ فرشتے آمین کہتے ہیں. اپنے گھر کے بال بچوں کو لے کر کے بیٹھیے، خود دعا کیجیے. اور جن کے گھر میں کیبل ہے تو پھر وہاں اسپیکر لگے ہوئے تو وہاں تو دعا ہوتی ہے، تو اسی میں آپ شامل ہو جائیے. جہاں نہیں ہے تو وہاں کم سے کم آپ خود دعا کا اہتمام کریں، جس لہجے میں چاہے کریں، جس انداز میں چاہے کریں، لیکن دعا کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ درس شروع ہوتا ہے قرآن مقدس کا. آج آپ نے تقریباً 1.5 پارہ سماعت فرمایا. مختلف مضامین آئے ہیں. آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے. سورہ فاتحہ، اس سورت کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسی سے قرآن مقدس کا آغاز ہوتا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی، یہ سورت اتنی جامع ہے، تو ہر سورت کا کوئی جواب نہیں، لیکن اس سورت کی خصوصیت یہ ہے، توریت، انجیل اور زبور میں جتنے مضامین تھے وہ سب اللہ نے قرآن میں جمع کیے، اور قرآن کے جتنے مضامین تھے اللہ نے وہ سب سورۃ الفاتحہ میں جمع کر. اس سورت کے کئی نام ہیں. اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں. پچھلے سالوں میں بہت تفصیل پہ اس پہ گفتگو بھی، لیکن آج میں اختصار سے تاکہ کچھ نئے مضامین پیش کر سکوں، اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں. ڈاکٹروں نے جس بیماری کو لا علاج قرار دیا ہو، اگر روزانہ 41 مرتبہ اس سورت کو آپ دم کریں، انشاءاللہ شفا کے آثار ظاہر ہوں. اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ
کہ بسم اللہ کی میم کو الحم کی لام میں ملائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، اس کی تکرار کریں اور پھر پوری سورت ویسی پڑھے جیسے پڑھتے ہیں. جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو پھر 3 مرتبہ پڑھیں آمین آمین آمین، ایسے 41 بار پڑھیں. مریض پہ دم کریں، اسی کو پانی پہ دم کر دیں اور پلاتے رہیں دن بھر. انشاءاللہ اللہ کی کرم سے شفا کے آثار نظر آئیں. یہ صرف میں کتاب سے پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا خود کا اپنا تجربہ. کووڈ کے موقع پر بہت لوگوں نے مایوسی کا اظہار کیا، لیکن الحمدللہ جس کو دیا اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 90% لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو وہ شفا عطا فرمایا. آپ بھی اگر زندگی لکھی ہے تو آثار ظاہر. اس کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں، یہ سورہ دعا بھی ہے. یعنی جب کبھی بہت شارٹ ٹائم میں اللہ سے کچھ بہت ڈھیر سارا مانگنا ہو. آج کل تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی کم ہے نا، ٹائم آج کم ہے لوگوں کے پاس، علاج 1450 سال پہلے ہے. بہت شارٹ ٹائم میں بہت زیادہ کچھ مانگنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لو دعا کی نیت سے. جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی ملے گا. اس لیے ہمارے ہاں بزرگ اہل سنت میں بزرگوں کی عادت ہے جب وہ دعا اینڈ کرتے ہیں سب کچھ مانگ کے تو کہتے ہیں الفاتحہ. یہ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وقت تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے آپ کو، اس وقت تو بھی لوگ اپنی اپنی شروع پڑھ جاتے ہیں، اللہ یہ دے دے وہ دے دے، تو سورہ فاتحہ پڑھو، وقت تو بچے تو پھر کچھ مانگو. الفاتحہ کے وقت اور پھر سورہ فاتحہ اس طرح پڑھا کرو جیسے ابھی بتایا گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، اس طرح سے الرحمن. اس محبوب الہی سرکار فرماتے ہیں جو دل میں تمنا اللہ ہر تمنا پوری فرما دے. اس کو سبا مسانی بھی کہتے ہیں. اس میں اصل میں چونکہ 7 آیتیں ہیں اور یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، پوری نازل. اس سورت کی خاصیت یہ کہ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی، یعنی یہ ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی ہے اور ہجرت کے بعد بھی، کیونکہ جو سورت مکی ہے وہ مدنی نہیں، جو مدنی ہے وہ مکی نہیں. لیکن اس سورت کی خصوصیت ہے یہ مکی بھی اور مدنی بھی. سبحان اللہ، بڑی برکتیں ہیں اس کی. اس کے مضامین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آغاز اپنی حمد سے فرمایا. اگر کسی نے الحمدللہ کہہ دیا، ایک بار کسی نے الحمدللہ کا مطلب اس نے اللہ کی خوبیاں بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی خوبی کے حوالے سے الحمدللہ سے بڑھ کر کوئی اور کلمہ پسند ہی نہیں، سب سے زیادہ یہی پسند ہے الحمدللہ. اور جس کی زندگی کے اندر الحمدللہ کہنا جو سیکھ جائے وہ زندگی کے مسائل سے ہمیشہ نکلتا ہی چلا جائے. آج کل ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہو تو کچھ کہتے ہیں میں بیمار چل. ٹھیک ہے، ڈاکٹر کو بتائیے بیمار ہو تو، پبلک کو بتانے میں کیا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں معذرت مندی بہت ہے، پریشانی بہت ہے. بھائیو کس کو سنا رہے ہو؟ جو سن کے بعد میں تمہارا مذاق اڑانا ہے، وہ اس نے جا کر کے تم پہ فکرے کسنا ہے، نہیں کہیے. اپنے مسائل یا تو طبیب کو سنائیں یا تو حبیب کو سنائیں. ہر ایک کو مسائل نہ سنائیں، ہر جگہ مسائل سنانے کی نہیں ہوتی. جو پوچھے بولو الحمدللہ. اور اس کی برکت ہے جب بندہ تکلیف اور پریشانی میں بھی کہتا ہے نا الحمدللہ، تو اللہ کہتا ہے میں نے مشکل میں ڈال رکھا ہے پھر بھی میرا شکر ادا کر، اب میں اس سے تکلیفیں دور کر دوں. پھر اس میں اللہ رب العزت نے اپنی شان بیان کی کہ وہ رحمان بھی اور رحیم بھی. رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت مہربان، اس سے بڑھ کر کوئی مہربان ہے ہی نہیں. اسی لیے کسی کو بھی اللہ کے علاوہ رحمان نہیں کہہ سکتے. رحمان صرف اللہ ہے اور وہ بہت مہربان. کتنا مہربان ہے اس کا اندازہ کر لیں. جب اس کی مہربانیاں آتی ہے تو پھر دل مچلنے لگتا ہے. اتنا بڑا مہربان ہے
کہ اس کی رحمت کے 100 جز، اس میں سے ایک جز کا اظہار اس نے دنیا میں کیا ہے، ایک جز کا اظہار، اور 99 قیامت کے لیے بچا کے رکھا. ہائے ہائے ہائے. ایک جز کا حال یہ ہے کہ یہاں نرم گدے ہیں، کاریں ہیں، بائک ہیں، موبائل ہیں، قیمتی کپڑے ہیں، پھر اس میں ماں کی محبت، باپ کی محبت، دوستوں کی محبت. جب ایک جز کے اظہار میں ایسے وارے نیارے ہیں تو جب قیامت میں 99 کا اظہار کرے گا تو اس وقت تو کیا مزہ ہے. صرف کوئی مومن رہے، ایمان پر رہے، بس ایمان بچا کر لے جائے، پھر انشاءاللہ کیسے مزے. اس سے بڑھ کر کوئی مہربان ہے، سب سے زیادہ مہربان. لیکن ہمارا حال یہ ہے، سب سے جڑے ہیں، اس رحمان سے نہیں جڑتے. سب سے توقعات لگاتے ہیں، رحمان سے توقعات نہیں لگاتے. سب پہ بھروسہ کرتے ہیں، رحمان پہ نہیں. زندگی میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، تعلق سب سے رکھو، رشتے سب سے رکھو، پیار سب سے کرو، لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ کرو. بس اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں. میں شاید ان دنوں تک رہ نہ سکوں، تو اس لیے وہ مضمون آج بیان کر دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام کو ان کے 10 بھائی مل کر کے پیروں سے مار رہے. سورہ یوسف کی جب تفسیر بیان ہوئی کئی مرتبہ تو اس میں واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جو پرانے لوگ ہیں درس میں، چونکہ پرانے تو رہتے ہی ہیں لیکن پھر کچھ نئے بھی بڑھتے ہیں. بھروسہ صرف اللہ پہ. اس کا وہ دیکھ لیں، آپ اس کا مزہ دیکھ لیں، اس کا لطف لے لیں. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، وہ ملا کے 12 تھے. تو بنیامین تو گھر تھے، اور یہ 10 بھائی لے کر چلے تھے. 10 سوتیلے بھائی تھے، ان کو گرا دیا. وہ پورا واقعہ بیک گراؤنڈ آپ سب جانتے ہیں، شاید سنا تو ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گئے، یہ کہہ کر کے ابا امی نے سیر کرانے لے جا رہے ہیں، کھلانے لے جا رہے ہیں، کندھے پہ بٹھا کے لے کر کے. یعقوب علیہ السلام نے روٹی باندھ کر دی، پانی دیا تو روٹی کتے کے آگے ڈال دی، پانی پھینک دیا، اور پیر ہی پیر سے لاتوں لات سے معاذ اللہ یوسف صدیق کو مارنے لگے. تو جب وہ مار رہے تھے تو یوسف علیہ السلام ہنس رہے، رونے کی بجائے انہیں ہنسی آ گئی. تو ایک کو غصہ ہے، اس نے کہا کہ کیوں ہنس رہا ہے؟ مار کھانے کے بعد بھی ہنستے ہیں. بولے ہنس اس لیے رہا ہوں کہ ایک دن سوچا تھا کہ میرے تو 10 بھائی، ہائے ہائے، میرے تو 10 بھائی، اگر کوئی مجھ پہ حملہ کرے گا تو کیسا بچائیں گے؟ اسی لیے ہنس رہا ہوں. یار کی بھی شان ہے، اللہ کی شان ہے. میں نے اللہ پہ بھروسہ کرنے کی بجائے بھائیوں پہ بھروسہ کیا، بھائیوں کو دشمن بنا دیا اور ان سے مار کھلوایا جا رہا ہے. مجھے تو بھروسہ کس پہ کرنا تھا؟ یار پہ. تو آج مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھروسہ صرف یار پہ کرنا چاہیے. بس اتنا کہنا تھا، خدا نے ان کے دل میں رحم ڈال. دیکھو آپ اپنی اولاد پر، اپنے دوستوں پر، اپنے احباب پر، اپنے یاروں پر، اپنے مریدوں پر، اپنے شاگرد، پیار سب سے کرو، بھروسہ صرف یار پر. اس کی وجہ ہے بھئی ہر بندہ تو ہر جگہ کام آ ہی نہیں سکتا نا. ہر جگہ کون کام آ سکتا؟ وہی کام آ سکتا. اس لیے کہ قبر تک کس کی رسائی؟ کوئی آ سکتا ہے نا، اسی کی رحمت ہے، اسی کی مدد ہے. وہ بہت مہربان. اور یاد رکھو اس سے پیار کرو کیونکہ وہ بہت مہربان ہے. اس کی مہربانیوں کا اندازہ کرو. بھائیو اگر بیٹا راستے سے ہٹ جائے تو ماں باپ کہتے ہیں میرے گھر سے نکل جائے، اپنا دیکھتی کر لے، ادھر چلے جاؤ، ادھر نکالتے. بے شمار ماں باپ اولاد کو گھر سے نکالتے ہیں، لیکن وہ کتنا مہربان ہے. بندہ زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، کیا کیا نہیں کر رہا ہے، ابھی تک اس نے روزی بند کی کس تھی؟ سب کو دے رہا ہے. اس کی مہربانی ہے. لیکن بس یہی ہے کہ ہمیں اس سے جیسا پیار کرنا چاہیے. نہیں بڑی تفصیل ہو جائے گی.
پھر اس کے بعد کہا کہ وہ رحیم بھی، رحمت والا ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اچھا، رحمان ایسا ہے کہ منکرین اسلام کو بھی پالے، جو اور اس کی عبادت نہیں کرتے نا اس کو بھی پالتا ہے، لیکن دنیا میں آخرت میں پھر ان کے لیے کوئی رعایت نہیں، رحیم بھی ہے۔ اور پھر ساتھ میں ایسا نہ ہو کہ بندہ اللہ کو رحمان و رحیم جان کر کے پھر تھوڑا بگڑنے لگے، تو پھر آگے لگام بھی دے دی گئی کہ وہ مالک یوم الدین، قیامت میں تمہارا حساب بھی لے گا، بے حساب مت ہو جانا، بگڑ مت جانا، حساب بھی لے گا۔ اور یاد رکھنا جب حساب لے گا تو پھر کسی کی رعایت نہیں کرے گا، ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اگر کسی کی لکڑی سے توڑ کے آپ نے خلال کیا ہے اس بارے میں بھی پوچھے گا، کسی کی دیوار کی مٹی ناخن سے کھرچی ہے اس بارے میں بھی پوچھے، کسی کو دیکھ کے منہ بگاڑ کر اس کا دل دکھایا ہے اس کے بارے میں پوچھے۔ کسی کے بدن کے بارے میں کہا کہ اس کے بدن سے تو بدبو آتی ہے اس بارے میں پوچھے۔ حتیٰ کہ کسی کو گالی بھی دی ہے، پسو اور مچھر اور مکھی کو بھی گالی دی ہے اس بارے میں بھی پوچھے گی۔ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ہمارا اور آپ کا مذہب، اس میں مکھی مچھر اور پسو کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں۔ جس مذہب میں مکھی مچھر اور پسو کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے اس مذہب کے ماننے والے اپنے بچوں کو ماں بہن کی گالی دیں۔ غور فرمائیں کس دین پر، کس مذہب پر اپنی بیویوں کو ماں بہن کی گالی دیں۔ غور فرمائیں کدھر پسو اور کدھر شریک حیات، غور تو کریں۔ کچھ نادان تو ماں باپ کو بھی گالی دیں۔ لا الہ الا اللہ۔